السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے ساتھ غداریوں کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس قسط کے آغاز پہ میں آپ کو پہلے بھی متعدد مرتبہ کلیئر کر چکا ہوں اور اب بھی یہ بات بتا دوں، اگر آپ میں سے کچھ عاقبت اندیش یہ سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ سے، دھمکیوں سے، یہ obnoxious کال سے وہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، وہ فولز پیراڈائز میں رہتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ طارق اسماعیل ساگر کس بندے کا نام ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی، میری صحافتی زندگی اس بات کی گواہ ہے، کمپرومائز نہیں کیا، بدترین حالات میں بھی نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے مجھے اس خصوصی صفت سے نوازا ہے کہ میں اس کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے سے بات کہنے، سچ کہنے اور اس کے نتائج برداشت کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ مستند تاریخ ہے۔ کسی کو اس پہ غصہ آتا ہے، کسی کے کچھ نظریات ہیں، تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہوگا۔ مجھ سے بحث کرنے کے بجائے یا مجھ پہ بھونکنے کے بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تاریخ سے رجوع کریں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں۔ اگر کچھ متھ بنی ہوئی ہیں سوسائٹی میں، اگر کچھ جھوٹی کہانیاں آغاز سے ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کو ریئلائز کریں، حقائق کو جانیں اور اپنے ان ماضی کی، اپنی تاریخ کی ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں جو ہمیں مسلسل تباہ کر رہی ہیں۔ اب دنیا میں زیادہ تجربات کی گنجائش نہیں رہی۔ 72 سال اس قوم کے ساتھ بہت تجربات ہو چکے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک فقرہ معترضہ آپ سمجھیں۔ بہرحال آج کا میرا عنوان ہے راولپنڈی سازش کیس یا جنرل ایوب اور گریسی کی چال۔ پاکستان بن گیا مگر پاکستان کی شہر کشمیر ابھی تک بھارت کے قبضے میں ہی تھی۔ مجاہدین نے بمشکل اور نہتی حالات میں کشمیر کا قریباً 1/3 حصہ یعنی آزاد کشمیر، گلگت بلتستانی آزاد کرایا تھا، باقی کشمیر بھارت کے قبضے میں تھا۔ بھارتی حکومت کشمیریوں کو حق خود ارادی کے ذریعے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے وعدے تو کر رہی تھی، ادھر مسلم لیگ جس نے پاکستان کی تحریک کی قیادت کی تھی کامیابی سے ہمکنار ہو رہی تھی، لیکن اب گروہی سیاست کا شکار ہو چکی تھی۔ سیاسی شعبدہ باز اور نام نہاد لیڈر متروکہ املاک پر قبضہ کر رہے تھے۔ یہ حکمران اٹھتے بیٹھتے اسلام کا راگ الاپتے، مگر عملی طور پر وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اسلام کا نفاذ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جب پاک فوج اور آزاد فوج کے ممبران کو انگریز افسران اور حکمرانوں کی ان زیادتیوں کا علم ہوا، ان میں بے اطمینانی پھیلنے لگی۔ یہ نوجوان آفیسرز وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت اور کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے پر مصر تھے، مگر پاکستانی حکمران انگریز افسران اور ٹوڈیوں کے مشوروں پر عمل کرتے اور ان جان باز آفیسروں پر کڑی نظر رکھتے جو اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان پاکستانی افسروں نے اپنی بے اطمینانی اور صحیح صورتحال سے لیاقت علی خان کو آگاہ کرنے کے لیے ایک پاکستانی سینئر جنرل محمد نذیر خان کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ پاکستانی فوج کے احساسات سے وزیر اعظم کو آگاہ کریں، مگر وزیر اعظم الٹا ان پہ برس پڑے۔ 23 فروری 1951 کو چیف آف دی جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان نشان امتیاز کے بنگلے پر کچھ فوجی افسروں کی ایک میٹنگ ہوئی جو 7-8 گھنٹہ جاری رہی، مگر کسی فیصلے میں پہنچے بغیر ہی ختم ہو گئی، جس کو پنڈی سازش کا نام دیا گیا۔ جس کے بعد 15 افسران گرفتار کر لیے گئے، جن میں چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اکبر خان، لیفٹیننٹ کرنل مرزا حسن خان، لیفٹیننٹ کرنل ضیاء الدین، کیپٹن خضر حیات، ظفر اللہ پوشنی، کرنل ارباب، جنرل نذیر احمد، بریگیڈیئر صدیق محمد خان، بریگیڈیئر صدیق محمد خان جنجوعہ، میجر اسحاق، میجر محمد یوسف سیٹھی، سجاد ظہیر یہ رائٹر تھے، محمد حسین عطا یہ بھی رائٹر تھے، اور فیض احمد فیض جو مشہور شاعر ہیں، کرنل صدیق راجہ شامل تھے۔ سجاد ظہیر، محمد حسین عطا، بیگم اکبر خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تمام جو افسر ہیں یہ وہی ہیں جن کو مرزائی جو نیکسس ہے وہ اپنے لیے ایک عذاب سمجھتا تھا۔ چیف آف دی جنرل سٹاف پاکستان آرمی اور کشمیر میں جنگی آزادی لڑنے والے جنرل طارق کا
واحد مشن کشمیر کی آزادی اور کشمیر کے بھارت کے ہاتھوں مقبوضہ علاقوں کا دوبارہ فتح کرنا تھا۔ جنرل اکبر کو ایک صبح قریباً 100 افراد جو آرمی سے تھے نے ان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا، ان کے گارڈ سے اسلحہ چھین لیا۔ میجر جنرل حیاء الدین قادیانی جنرل اکبر کے سونے کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب جنرل اکبر نے دروازہ کھولا تو سٹین گنوں، سنگینوں اور رائفلوں سے مسلح فوجیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا، مگر کوئی سنگین یا سٹین گن جنرل اکبر کے جسم پر نہ رکھی گئی، حالانکہ جنرل اکبر کو کسی اور بھی طریقے سے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ دراصل اس تمام ڈرامے کے پیچھے جنرل حیاء الدین مرزائی اور ایوب خان کا ہاتھ تھا، جو اس بات سے خوفزدہ تھا کہ جنرل اکبر کو 2 ڈویژن فوج کی حمایت حاصل تھی۔ یہ سارے خطرات اس کے ذہن میں تھے، اگرچہ جنرل طارق کے زیر کمان 30,000 رضاکار تھے جو کشمیر کی جنگ آزادی لڑ رہے تھے، مگر اس وقت وہ جنرل طارق کے کمرے میں نہیں تھے۔ جنرل اکبر اسی حالت میں اس مسلح گارڈ کے ساتھ مکان سے نیچے اترے جو جنرل حیاء الدین قادیانی اور ایک انسپکٹر جنرل پولیس معزز خوانہ انداز سے برآمد ہوئے اور ایک حکم نامہ جنرل اکبر خان کو دے دیا۔ یہ جنرل اکبر خان رنگروٹ کے نام سے مشہور ہے، اور ان کو گرفتار کر لیا۔ 23 فروری 1951 کو راولپنڈی میں میٹنگ 7-8 گھنٹے جاری رہی تھی۔ اس کے بارے میں لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ بریگیڈیئر، بعد میں لیفٹیننٹ جنرل ابیب اللہ خان جو اس مقدمے میں سلطانی گواہ بنے، انہوں نے حکومت کو سب کچھ میٹنگ کے بارے میں اطلاع دے دی۔ دوسری طرف انہوں نے جنرل اکبر کو بھی اطلاع دے دی تھی کہ اس کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے۔ اس گرفتاری کے بارے میں راولپنڈی سازش کیس کے بارے میں حکومت سے ریڈیو اور اخبارات نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کو تباہی سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ پنڈی سازش کیس کے بروقت بے نقاب ہونے سے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل ہونے سے بچا لیا، اور جو ڈکٹیٹرشپ قائم ہونے والی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا، پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا لیا اور خانہ جنگی سے بچ گئے۔ عوام کو کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل چند دنوں کی بات ہے، اسی کے ساتھ فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ معجزاتی طور پہ پاکستان کے بچائے جانے کے لیے نماز شکرانہ ادا کی گئی۔ سازشیوں کے خلاف 8 جرائم عائد کیے گئے جن کی سزا موت تھی۔ اخبارات نے مطالبات دہرائے گئے کہ سازشوں کو گولیوں سے اڑا دیا جائے۔ سازش کے قیدیوں کو 3 ماہ تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ پنڈی کے مقام پر جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ اعلان کیا گیا تھا: نمبر 1، حکومت کو ڈسمس کر دیا جائے، نگران حکومت قائم کی جائے، اس عرصے میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ ہوں، آئین ساز اسمبلی بنائی جائے، الیکشن میں غیر جانبداری کو قائم رکھنے کے لیے فوج کی نگرانی میں الیکشن کرائے جائیں، ایڈوائزری ملٹری کونسل بنائی جائے جو جنرلوں پر مشتمل ہو۔ یہ امور اور تجاویز اس میٹنگ میں زیر غور آئے، مگر ان پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ حیدرآباد جیل میں ٹرائل شروع ہوا۔ 285 گواہان کے بیانات قلم بند ہوئے۔ پنڈی سازش کیس کانسپریسی ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی۔ اس ایکٹ کے تحت ملزمان کو اپیل کے حق سے محروم کر دیا گیا اور انڈین آرمی ایکٹ کو نافذ کیا گیا۔ اس ایکٹ کے ذریعے گواہان کے دفعہ 161 کے بیانات اور FIR بلا ریکارڈ کیے بیانات گواہان قابل ادخال شہادت قرار دیے گئے۔ مسٹر سہروردی جو بعد میں وزیر اعظم پاکستان بنے، جنرل اکبر کے کونسل تھے، مسٹر AK بروہی استغاثہ کے وکیل تھے۔ 2 گواہان سلطانی بنائے گئے اور 45 گواہ ایسے بنائے گئے جنہوں نے سمن کو تسلیم کیا، پنڈی سازش کیس میں شریک تھے۔ مقدمے کو 18 ماہ سماعت میں لگے، عمر قید تک کی سزائیں دی گئیں۔ فائنل 3000 صفحات پر اور فیصلہ 1000 صفحات پر مشتمل تھا۔ یہ مئی 1954 میں مسٹر غلام محمد گورنر جنرل نے کیبنٹ کو ڈسمس کر دیا، اسمبلی توڑ دی، مگر سندھ چیف کورٹ نے گورنر جنرل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور فیڈرل کورٹ نے گورنر جنرل کو اس مشکل سے نکالا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 1955 میں سازش کے قیدیوں کو ہیبیس کارپس کی درخواست پر رہا کر دیا۔ ان قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، مگر لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس M R کیانی نے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا۔
بعد میں پوری حکومت کو درخواست کے ذریعے چیلنج کیا گیا، ماں سوائے ایوب خان کے باقی سب اس مسئلے کو ختم کرنے پہ رضامند ہو گئے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے مقدمہ ہی جعلی تھا۔ یہ سازش دراصل ایوب خان نے تیار کرائی تھی تاکہ جنرل اکبر خان رنگروٹ اور ان فوجیوں کو بدنام کیا جا سکے جو کشمیر کی آزادی میں مخلص تھے اور جنہوں نے کشمیر کی جنگ آزادی میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ جنرل ایوب خود بھی جنرل اکبر سے خوفزدہ تھے۔ اس سازش سے ان فوجیوں کے حوصلے پست ہوئے جو دیانتداری سے کشمیر کی آزادی چاہتے اور پاکستان سے کرپشن، چور بازاری ختم کر کے پاکستان کو صحیح فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، مگر ان پر الزام تھوپا گیا کہ وہ کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ جنرل اکبر جنہوں نے کشمیر کے معاذ پہ نمایاں کارکردگی دکھائی تھی، جس کی وجہ سے ان کی شہرت کا سکہ بیٹھ گیا، دوسری جنگ عظیم میں ایک میجر لطیف جو بعد میں بریگیڈیئر بنے، ان کی شجاعت اور بہادری کی کہانیاں زبان زدِ عام تھیں۔ ان کو بھی SPCID اکبر مرزا نے صبح 4 بجے گرفتار کر لیا۔ بریگیڈیئر لطیف کا جرم یہ تھا کہ وہ بڑے جذباتی تھے، کشمیر کے ایسے معاذ پہ لڑے تھے جہاں ایمونیشن کی سخت قلت تھی۔ جب انہوں نے پیغام بھیجا کہ ایمونیشن بارڈر پر پہنچایا جائے لیکن ایمونیشن نہ بھیجا گیا، چنانچہ وہ اس نااہلی کا رونے اکابرین سے تقاضا کرنے راولپنڈی آئے، جہاں شام کو راولپنڈی کلب میں کمانڈر چیف جنرل گریسی سے ملاقات ہو گئی۔ بریگیڈیئر نے شکایت کے لہجے میں جنرل گریسی سے دریافت کیا کہ محاذ کی کمان کس کے پاس ہے۔ جنرل گریسی نے غصے سے جواب دیا کہ تم جیسے جونیئر آدمی سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ بریگیڈیئر نے کہا کہ جہاں ہمیں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، جہاں دشمن کی گھات میں موجود مورچے سنبھالے ہوتے ہیں، ہمیں کھلے علاقے میں آگے بڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان اسی طرح مارے جاتے ہیں، نہ ہمیں حسب ضرورت ایمونیشن ملتا ہے، نہ رسد ملتی ہے، مجھے حق ہے کہ میں یہ معلوم کروں کہ حکام کون جاری کرتا ہے۔ جنرل گریسی نے کہا کہ اگر تم اس بات پہ بزید ہو تو جان لو کہ محاذ کی کمان میرے پاس ہے۔ بریگیڈیئر نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی پنڈی ہوتے ہیں، محاذ پر دکھائی نہیں دیتے، آپ کس طرح کی جنگ کے کمانڈر ہو سکتے ہو؟ اس پہ جنرل گریسی نے کہا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب بریگیڈیئر لطیف محاذ پہ پہنچے تو انہیں کراچی جانے کا حکم ملا۔ رات وہ ٹرانزٹ کیمپ پہنچے۔ صبح اکبر مرزا نے انہیں گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں اکبر مرزا نے انکشاف کیا کہ دراصل یہ سازش حکومت کے خلاف نہیں بلکہ فوج کے خلاف تھی۔ جنرل نذیر جو کچھ عرصہ قبل انگلینڈ بھیجے گئے تھے کو واپس بلا لیا گیا۔ ہوائی اڈے پر اکبر مرزا، SP اور کرنل اسماعیل نے ان کو DIG CID پنجاب مسٹر نون کے پاس چلنے کو کہا۔ پہلے وہ معترض ہوئے، مگر حقیقت حال جاننے کے بعد جب ڈیفنس منسٹری پہنچے تو وہاں پر DIG مسٹر لون، جنرل قاتھورن، ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر چھت تک لٹکا ہوا ایک نقشہ تھا۔ انہوں نے ایک پوائنٹر اٹھایا اور ان جنگی محاذوں کی نشاندہی کرنے لگے جن پر کشمیر میں جنگ لڑنے کے لیے ان کو غلط احکامات دیے گئے۔ جنرل نذیر دراصل انگریزوں کے خلاف تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے۔ جنرل اکبر جن کو سازش کا معمار بنایا گیا تھا وہ بھی انگریزوں کی برتری تسلیم نہ کرتے تھے۔ یہی بات جنرل گریسی کو ناگوار گزری۔ جنرل اکبر گریسی سے بھی نفرت کرتے تھے۔ سازش میں ملوث تمام افسران جرأت مند اور دلیر تھے۔ وہ انگریزوں کے مقابلے میں کمتری محسوس نہیں کرتے تھے۔ جنرل ایوب کے والد جونیئر کمیشن افسر تھے اور JCOs انگریزوں کو مائی باپ سمجھتے تھے۔ انگریزوں کی وفاداری ایوب خان کو وراثت میں ملی تھی۔ انگریزوں کے قریبی مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے جنرل گریسی ایوب خان کے اپنے کمانڈر ان چیف بنانا چاہتا تھا۔ اگر جنرل اکبر اور جنرل نذیر فوج میں کمانڈر رہتے تو جنرل ایوب کمانڈر چیف نہ بن سکتے۔ جنرل گریسی کا مقصد صرف جنرل ایوب کو کمانڈر بنانے تک محدود نہ تھا بلکہ وہ پاکستان کی فوج کو کمزور بنانا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کی فوج بھارت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ انگریز دراصل بر صغیر کی تقسیم کے خلاف تھا، مگر جب پاکستان وجود میں آ گیا تو وہ پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتے تھے تاکہ کمزور پاکستان دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے۔ جنرل گریسی کے پیرو جنرل مسروی نے قائد اعظم کو جو حکم دیا تھا اس پہ نظر رکھیں۔ جب پٹھان سری نگر کی جانب بڑھ رہے تھے، سینئر پاکستانی افسران نے پاکستان کے 2 بٹالین فوج ان پٹھانوں کی امداد کے لیے مانگی۔ جب قائد اعظم نے جنرل مسروی سے اس ضرورت کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا پٹھانوں کی نقل و حرکت اس کی نظر میں ہے، وہ بہت جلد سری نگر پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس سے قبل جنرل مسروی ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف کو پٹھانوں کی نقل و حرکت سے آگاہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے بھارتی فوج کا سمانی حرب و ضرب بذریعہ ہوائی جہاز سری نگر پہنچنے کی تیاریاں
ہو چکی تھیں۔ جنرل گریسی وقتی طور پر پاکستان کی فوج کمزور کرنے اور جرنیلوں کو آگے لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ملک میں کچھ مددار خوش آمدید چھوڑے ہوئے تھے جو اس کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے محتاطوں پر بڑی ہمدردی جتاتے اور در پردہ سازشوں میں ملوث رہتے تھے۔ ناظرین، اس غداریوں اور سازشوں کی کہانی انشاءاللہ تعالی میں آپ تک زمانہ حال تک پہنچاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ اپنے تبصروں سے نوازیں، اپنے خیالات سے نوازیں اور اس کی تصدیق جن بھی ذرائع سے ممکن ہو کیجئے۔ اگر میں کہیں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کیجئے۔ آپ کا شکریہ۔ آپ سے درخواست ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔